بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میرے عزیز طلباء، اختبارات کے سلسلے میں بات آپ کے گوشتگزار کرائی جا چکی ہے کہ 26 جولائی 2020 سے اس فصل کا اختبار شروع ہوگا اور یہ آخری درس ہے لیول 4 مادۃ اللغة العربیہ کا الصنف العلمی برنامج الصنف العلمی کے 40ویں دورے کا، اور اسی مناسبت سے آپ کے لیے ضروری ہے کہ چونکہ اختبار بالکل نزدیک آ گیا ہے تو آپ اس کے لیے تیاری کریں تاکہ مکمل درجات حاصل کر سکیں یا بہتر سے بہتر نمبرات آپ حاصل کر سکیں۔ یہ دروس اللغة العربیہ التي نلتقي بها کے جزء الاول کا 21واں سبق ہے، الدرس الحادی والعشرون، اور لیول 4 کے لیے مادۃ اللغة العربیہ کا یہ 8واں درس ہے، 8واں سبق ہے۔ مؤلف اپنے پرانے طریقے کے حساب سے یہاں بھی ایک مکالمے کی شکل پیش کر کے اسٹوڈنٹ اور مدرس کے درمیان یہ مکالمہ، جس سے یہاں پہ مؤلف نے ان چیزوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے اور ایسی چیز پہ ترکیز کی ہے کہ یعنی جو حروف نواصب یا حروف جوازم سے ان کا تعلق ہے، یعنی حروف جوازم لام، لما، لام امر جب یہ مضارع پر داخل ہوتے ہیں تو ان کا عمل کیا ہوتا ہے اور معنی کے اندر کس طرح چینجنگ ہوتی ہے، یہی چیزیں یہاں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے اور اسی پر ترکیز کی گئی ہے۔ تو اسی پر دھیان رکھ کے ہم درس کو سمجھیں گے۔ الدرس الحادی والعشرون، 21واں سبق۔ الطلاب کیف حالک یا استاذنا، اے ہمارے استاذ آپ کا کیا حال ہے؟ استاد نے جواب کرنے کا سیگا، المدرس بخیر، خیریت سے ہیں۔ احمد اللہ و اشکر، احمد اللہ و اشکر جو احمد کرنے کا سیگا ہے۔ احمد اللہ، میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں، و اشکرہ، اور اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ انا ما ارى هارون، انا واحد متکلم، ما ارى یہ بھی ارى فعل مضارع ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے، معنی کیا ہے، اور جب ما فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو اس کو حال کے معنی میں کر دیتا ہے، مختص کر دیتا ہے۔ ہارون اسٹوڈنٹ، انا ما ارى هارون، میں ہارون کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ الم یحضر، کیا حاضر نہیں ہوئے؟ یہی لم جس کے بارے میں ہم نے بتایا کہ حروف جوازم میں سے جو لم اور لما، لام امر ہے، انہیں کو سیکھنے کی کوشش کریں گے، ان کا عمل اور جب مضارع پہ داخل ہوتے ہیں تو کس طرح معنی کے اندر چینجنگ ہوتی ہے، یہی ساری چیزیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ الم یحضر، اصلا یہ یحضرو ہے، یہاں پہ ضمہ ہونا چاہیے۔ الم یحضر فعل مضارع کے اندر مستقبل اور حال کا معنی پایا جاتا ہے، لیکن اب یہاں پہ الم یحضر داخل ہونے کی وجہ سے آپ اس کا ترجمہ اور اس کا معنی بتائیں گے، کیا وہ حاضر نہیں ہوا؟ الم یحضر، کیا وہ حاضر نہیں ہوا؟ یہاں استفہام جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، تو جب کہ فعل مضارع یہاں حالت رفع میں ہونا چاہیے، پہلی چینجنگ، اور یہاں پہ مضموم ہو گیا، مجزوم، اور دوسرا یہاں پہ لم داخل ہونے کی وجہ سے اس کے معنی کے اندر چینجنگ آ گئی۔ تو لم یہ ادات نفی، مثبت کو منفی میں تبدیل کر دینے والا حرف ہے، مضارع کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے مضارع میں دو تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ پہلی تبدیلی کیا ہوتی ہے؟ مضارع سے حال اور مستقبل کا معنی ختم کر کے، یہ جو مضارع ہے اس کے اندر جو ضرور معنی پائے جاتے ہیں ان دونوں حال اور مستقبل کے معنی کو ختم کر کے اس کو ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ الم یحضر، کیا حاضر نہیں ہوئے وہ؟ کون؟ ہارون۔ استاد نے کہا میں پوری دیکھ پا رہا ہوں، تو کیا اب یہاں سوال الم یحضر، کیا وہ حاضر نہیں ہوئے؟
ماضی کے معنی میں اس کو چینج کر دیا. اسی طرح دوسری تبدیلی جب یہاں پہ آتی ہے لم کے داخل ہونے پر، لم جب فعل مضارع میں داخل ہوتا ہے تو مضارع کو مرفوع سے مجزوم کر دیتا ہے. جیسے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں یحضرو اصلا ہے وہ حاضر ہوا یا حاضر ہوتا ہے یا حاضر ہوگا، دونوں مستقبل اور حال دونوں کے معنی اس کے اندر پائے جاتے ہیں، لیکن داخل ہونے کی وجہ سے یحضرو زمانہ ختم کر کے اس کو مجزوم کر دیا ہے. الطلاب نعم انه لم يحضر اليوم، لم يحضر اليوم، کیا ہاں بے شک وہ آج حاضر نہیں ہوا. ماضی کا ترجمہ یہاں پہ آپ کریں گے اور اس کو مجزوم کریں گے، اس لیے کہ لم داخل ہوا تو دونوں چینج اس کے اندر آئے گی. لم يحضر اليوم، اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں يحضر، را پہ یہاں پہ کسرت جسم ہونا چاہیے. تو اگر یذهب تذهب اذهب اذهب نذهب کے بعد ایسا اسم آ جائے، یعنی کہ یوں کہہ لیجیے جیسا کہ یہاں یحضر تحضر احضر نحضر، یعنی کہ واحد مذکر غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم، ان تمام صیغوں کے بعد ایسا اسم اگر آ جائے جو حمزہ وصل سے شروع ہوتا ہو، جس کی اسٹارٹنگ حمزہ وصل سے ہو، تو التقاء ساکنین سے بچنے کے لیے آخری حرف کو کسرہ دیا جاتا ہے. جیسا کہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں لم یحضر اور اليوم دونوں یہاں پہ التقاء ساکنین ہو گئے ہیں، تو اب ان دونوں سے بچنے کے لیے، دونوں سکون سے بچنے کے لیے، یہاں بھی ساکن اور یہاں بھی ساکن، تو اب ان دونوں سے بچنے کے لیے سکون سے ابتدا ہو نہیں سکتی ہے. ایسی صورت میں ان دونوں سے بچنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ آخری حرف کو کسرہ دے دیا جاتا ہے. علم، اسی لیے یہاں پہ یحضر کے بجائے یحضر اليوم، انہ لم یحضر اليوم، اسٹوڈنٹوں نے بتایا کہ بے شک وہ آج حاضر نہیں ہوا. اليوم آج کے معنی میں. المدرس وأين أصدقاؤه الثلاثة، وأين أصدقاؤه الثلاثة، اور اس کے صدیق کی جمع اصدقاء دوست کے معنی میں ہے. وأين أصدقاؤه الثلاثة، اور اس کے تینوں دوست کہاں ہیں؟ ثلاثة کے معنی میں. الطلاب هم أيضا لم يحضروا، هم أيضا لم يحضروا، ہم جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور اسی لیے یہاں یحضروا فعل مضارع جمع مذکر ہے، اصل یہ یحضرون تھا. مضارع منصوب کی طرح مضارع مجزوم میں بھی آنے والے صیغوں کا نون حذف ہو جاتا ہے. تو جب چونکہ یہ یحضرون تھا، اس لیے جب اس پر جمع مذکر غائب کے صیغے پر جب لم داخل ہوا جو جوازم میں سے ہے، تو اس نے جب اس پہ داخل ہونے کے بعد جو عمل کیا اس کو مجزوم کر دیا، اور مجزوم ہونے کا مطلب اس کے نون کو حذف کر دیا. یعنی بالکل سیم مضارع منصوب کی طرح مضارع مجزوم میں بھی آنے والے صیغوں کے نون کو حذف کر دیا جاتا ہے. اسی طرح یہاں پہ یحضرون اصلاً ہے لیکن لم داخل ہونے کی وجہ سے یہاں پہ نون حذف کر دیا گیا ہے. جس طرح نواسب کی حالت میں اس کو حروف نواسب یا پھر مضارع کے منصوب ہونے کی صورت میں نون کو حذف کر دیا جاتا ہے. المدرس هم ايضا لم يحضروا، اب یہاں پہ آپ جہاں پہ اس کو مجزوم کیا اور علامت جزم نون کا حذف کرنا یہاں پہ ہوا، اسی طرح یہاں دوسری چینجنگ اس کے معنی کے اندر ہوگی، مضارع کو ماضی کے معنی میں تبدیل کرے گا. لم هم ايضا لم يحضروا، یعنی وہ لوگ حاضر نہیں ہوئے، پاسٹ کے معنی میں اس کو کر دیا، یعنی اس کے دوست بھی حاضر نہیں ہوئے. اب ہم کیوں یہاں پہ لایا گیا؟ اس لیے کہ وہ غائب ہے اور تین ہے، اور عربی کے اندر دو سے زیادہ جب تعداد ہوتی تو اس پہ جمع کا اطلاق ہوتا ہے. المدرس اتعرفون این ذهبوا، اتعرفون حمزہ استفہام، اتعرفون کیا تم جانتے ہو، این ذهبوا، ذهب فعل ماضی اور ذهب جمع مذکر غائب کا صیغہ فعل ماضی. اتعرفون کیا تم لوگ جانتے ہو، حمزہ استفہام تعریفون جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے. اتعرفون این ذهبوا، کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ لوگ کہاں گئے ہیں. احد الطلاب، انہی طلابوں انہی اسٹوڈنٹوں میں سے کسی ایک نے جواب دیا، اظن انہم ذهبوا الى المطار لاستقبال رئیسهم الذي يأتي اليوم الى المدينة منورة لزيارة المسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. اظن
अदुन्नु दन्ना यदुन्नु गुमान करना, अदुन्नु वाहिद मुतकल्लिम का सिगा है, फिर मुदारे है। अदुन्नु अन्नहुम दहबु, मेरा गुमान है, मेरा ख्याल है कि वो लोग गए हैं कहाँ, इलल मतार, एयरपोर्ट गए हैं। क्यों गए हैं? ले इस्तिकबाल रईसिहिम अल्लज़ी यातिल यौम इलल मदीनतिल मुनव्वरा, अपने रईस का इस्तकबाल करने के लिए, अल्लज़ी इसम मौसूल है, जो आज मदीना मुनव्वरा लिज़ियारतिल मस्जिद नबी शरीफ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए आज मदीना आएंगे, उनके इस्तकबाल के लिए वो लोग कहाँ गए हुए हैं? अदुन्नु, मेरा ख्याल है वो गए, अन्नहुम दहबु, बेशक वो गए हुए हैं, इलल मतार, एयरपोर्ट को, li इस्तिकबाल रईसिहिम अल्लज़ी, अपने रईस का इस्तकबाल करने के लिए जो आज मस्जिद नबवी की ज़ियारत के लिए मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाएंगे। अल-मुदर्रिस अकतबतुमुल वाजिबात या अबनाई, अहमद इस्तिफहाम, कतबतुम फिर मादी जमा मुज़क्कर मुखातब का सिगा है। अल-वाजिबात, वाजिबात जो वहाँ पे वर्क दिया जाता है, वाजिबी वर्क, या अबनाई, ऐ मेरे बेटो, ऐ मेरे बेटो, या बच्चों को यानी स्टूडेंटों को बेटा कहा जा सकता है। इब्न की जमा अबनाई, ऐ मेरे बेटो यानी ऐ मेरे स्टूडेंटो, क्या तुम लोगों ने वाजिबात को लिख लिया है, जो वर्क दिया गया था, क्लास वर्क? अत्तुल्लाब नाम कतबना, हाँ, स्टूडेंट ने जवाब दिया हाँ कतबना, जो मुतकल्लिम का सिगा फिर मादी, हमने लिख लिया है। अली अना लम अक्तुब, अली ने जवाब दिया कि, अब यहाँ पे देखिए वाहिद मुतकल्लिम फिर मुदारे है, अक्तुबु है असलन, लेकिन जब लम दाखिल हुआ तो इसको क्या मज़ूम कर दिया, और इसके अंदर जाहिर सी बात है वो दूसरी चेंजिंग जो आएगी उसको माने फिर मुदारे यानी हाल और मुस्तकबल को खत्म करके मनफी के माने में करके और यानी मादी में तब्दील कर देता है। और यहाँ पे यानी जिन चार सेगों में रफा की अलामत ज़म्मा हदफ हो जाती है उसी में से एक वाहिद मुतकल्लिम भी है। अब यहाँ असल अक्तुबो था, तो अक्तुबो यानी चार सेगे ऐसे हैं जिसके आखिर से ज़म्मा को हदफ कर दिया जाता है, और वो जो है उसी में से एक अक्तुबु यानी वाहिद मुतकल्लिम का सेगा भी है। और उन्हीं चार सेगों में से एक वाहिद मुज़क्कर का सेगा, हाजिर का सेगा, तमाम सेगे आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने आएंगे इंशाअल्लाह। तो जिन सेगों में आखिर में ज़म्मा को हदफ कर दिया जाता है उसी में से वाहिद मुज़क्कर गायब का सेगा है, वाहिद मुज़क्कर हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम के सेगे हैं, और उसी में से वाहिद मुतकल्लिम का यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जो चेंजिंग हुई है माने के अंदर, और उसके आखिर से ज़म्मा को हदफ करके लम दाखिल होने की वजह से इसको जिस्म कर दिया, मज़ूम कर दिया गया है। अल-मुदर्रिस अना लम अक्तुब, अली ने कहा मैंने नहीं लिखा। अल-मुदर्रिस लिमा लम तक्तुब या बुनैया, ऐ मेरे बेटे तुमने क्यों नहीं लिखा। लिमा क्यों के माने में, लम तक्तुब नहीं लिखा, तुमने क्यों नहीं लिखा, तुमने क्यों नहीं लिखा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, लिमा यानी क्यों के माने में। अली लिअन्ननी लम अफहम, लिअन्ननी लम अफहमी दरसा, क्योंकि मैंने दर्स को या सबक को नहीं समझा। इससे पहले मैंने आपको बतलाया था यहाँ ऊपर ये चीज लम कहाँ पे, लम यहदुरिल यौम, सेम मामला यहाँ पे भी है, लिअन्ननी लम अफहम दरसा, इसलिए कि मैंने सबक को नहीं समझा। उसने ना लिखने की वजह असर यही थी। तो मैंने इससे पहले बताया था कि यदहबु, तदहबु और अदहबु, नदहबु के बाद या अफहमु, यफहमु, तफहमु, अफहमु, नफहमु के बाद यानी वाहिद मुतकल्लिम गायब, जमा वाहिद मुतकल्लिम हादिर, वाहिद मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम के बाद ऐसा इस्म आ जाए जो हमदे वस्ल से जिसकी स्टार्टिंग होती हो, तो उसके आखिर में इल्तिकाए साकिनीन से बचने के लिए आखिरी हर्फ को कसरा दे दिया जाता है। कौन कौन से सेगे? दो सेगे। मिन बाबिल मिसाल उसको यदहबु, तदहबु, अदहबु, नदहबु, या यूं कह लीजिए यक्तुबु, तक्तुबु, अक्तुबु, नक्तुबु। दूसरे और लफ्ज़ में आप कह लीजिए वाहिद मुतक्कर गायब, वाहिद मुतक्कर हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम के सेगों के बाद कोई ऐसा इस्म आ जाए जो हमदे वस्ल से जिसकी इब्तिदा और स्टार्टिंग होती हो, तो ऐसी सूरत में इल्तिकाए साकिनीन से बचने के लिए फिल मुदारे के आखिरी हर्फ को कसरा दे दिया जाता है। लिअन्ननी लम अफहम के बजाय लम अफहमी दर्स, इसलिए कि मैंने दर्स को, सबक को नहीं समझा। अल-मुदर्रिस मल्लज़ी तफहमुहु फी दर्स, मा इसम मौसूल है, यहाँ पे नाफिया नहीं है, मा दो तरह का होता है।
सॉरी यहाँ पे इस्तिफामिया है, मल्लदी लम तफहमहु, अल्लदी इसम मौसूल जो के माने में, और लम तफहम, अब यहाँ पे जाहिर सी बात है फहीम यफहम के माने समझना होता है, और लम तफहम फिर मुदारी इसको मादी के माने में कर दिया, मजलूम भी किया। मल्लदी लम तफहमहु फी दर्स, तुम क्या चीज है जिसे तुम सबक फिर दर्स, सबक में या सबक के अंदर कौन सी चीज है जिसे तुमने नहीं समझा। मल्लदी क्या है वो जो तुमने उसको नहीं समझा सबक में। अली लम अफहम अल फर्क़ बैन अल जुमलतिल इस्मियती वल जुमलतिल फ़िअलियती, अली ने जवाब दिया लम अफहम, यानी वाहिद मुतकल्लिम मादी के माने में इसको कर देगा, इसलिए कि दूसरा यहाँ पे मजलूम तो किया ही, और चूंकि वाहिद मुतकल्लिम पे जब दाखिल होता है तो उसके ज़म्मा को ख़त्म करके उसको मजलूम कर देता है। और दूसरी चेंजिंग जो आती है फिर मुदारे पे लम जब दाखिल होता है तो उसकी दूसरी चेंजिंग ये आती है कि उसको मादी के माने में पास्ट के माने में तब्दील कर देता है। लम अफहमिल फर्क़, मैंने फर्क नहीं समझा, किस चीज का, बैन अल जुमलतिल इस्मियती वल जुमलतिल फ़िअलिया, जुमला इस्मिया और जुमला यानी इस्मिया सेंटेंस और फ़िअलिया सेंटेंस के दरमियान जो फर्क होता है उस चीज को मैं नहीं समझ सका। अब्बास उन्हीं स्टूडेंटों में से एक थे, उन्होंने कहा कसीरुम मिनत तुल्लाबी लम यफहमू हादा, बहुत कसीरन ज्यादा के माने में मिनत तुल्लाब तबईदिया के लीजिए, कसीरुम मिनत तुल्लाबी लम यफहमू अद-दर्स लम यफहमू हादा, यानी बहुत सारे तुल्लाब ऐसे हैं जिन्होंने इसको नहीं समझा। यानी अल फर्क बैन अल जुमलतिल इस्मियती वल जुमलतिल फ़िअलिया, ये जो फर्क दोनों जुमलों के दरमियान है, दोनों सेंटेंसों के दरमियान इस्मिया और फ़िअलिया के दरमियान जो फर्क है, डिफरेंस है, वो चीज बहुत सारे स्टूडेंटों ने समझा, ये अब्बास ने बतलाया। तो अब यहाँ पे एक चीज और आप देखें, लम यफहमू असलन क्या है, यफहमूना है। मुदारे मंसूब की तरह से पहले मैंने बताया था कि मुदारे मजलूम में आने वाले सेगों का नून हज़फ हो जाता है, जो फिर मुदारे जिनके आखिर में नून होता है, जब जिस तरह फिर मुदारे मंसूब की हालत में वो नून हज़फ हो जाते हैं, इसी तरह मंसूब की हालत में भी हज़फ हो जाते हैं। और इससे क्या है, जमा मुअन्नस सालिम, जैसे मिबाबिल मिसाल के लिए तफहमीना, तो अब उस पर जब लम दाखिल होगा तो लम तफहमी हो जाएगा। और जमा मुज़क्कर हादिर जैसे तदहबूना है या तफहमूना है, इससे जब लम दाखिल होगा तो क्या होगा, लम तफहमू हो जाएगा या लम तदहबू हो जाएगा। और जमा मुज़क्कर गायब का सेगा, जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, ये जमा मुज़क्कर गायब का सेगा असलन क्या है, यदहबूना है, या यदहबूना या यफहमूना या तकरमूना, कुछ भी कह लीजिए आप। तो यहाँ पे यफहमूना जो है असलन इस पे लम दाखिल होने की वजह से इसके नून को हज़फ कर दिया गया, जिस तरह हालत नस्ब में फिर मुदारे के नून को हज़फ कर दिया जाता है हुरूफ नवासिब के दाखिल होने की वजह से। लम यफहमू हादा कसीर मिनत तुल्लाबी लम यफहमू हादा, यानी बहुत सारे स्टूडेंटों ने इसको नहीं समझा है। अल हुसैन सअलतु अखवातिल्लाही यदरुसना फिल मदरसति सानविय्यति अन हादा वलम यारिफना। हुसैन ने कहा सअलतु अखवाती, मैंने अपनी उख्त की जमा अखवात, अल्लाई अल्लती की जमा है जो के माने में, यानी इस मौसूल, यदरुसना जमा मुअन्नस गायब का सेगा है, फिर मदरसा में मदरसे सानविया यानी सेकेंडरी स्कूल में, अन हादा वलम यारिफना, आरफा यारिफ जानना के माने, यारिफना जमा मुअन्नस गायब का सेगा है, और यहाँ पे लम दाखिल होने की वजह से यारिफना ये एक ऐसा सेगा यहाँ पे समझ लीजिए कि यारिफना लम दाखिल होने के बावजूद भी जो नून जो है हज़फ नहीं हुआ है, क्योंकि दो सेगे यानी जमा मुअन्नस गायब और वाहिद मुअन्नस हादिर में कोई तब्दीली नहीं होती है। जमा मुअन्नस जो यहाँ पे गायब का सेगा है, इस पे जब लम दाखिल होता है, फिर मुदारे जमा मुअन्नस गायब के सेगे पे जब लम दाखिल होता है तो इसका नून बरकरार रहता है और इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं आती है, सिवाय इसके कि इसको मादी के माने में कर देता है। सअलतु अखवाती अल्लाई, मैंने सवाल किया अपनी बहनों से जो अल्लाई यदरुसना फिल मदरसति सानविय्यति, जो पढ़ती हैं कहाँ, सेकेंडरी स्कूल में, अन हादा यानी इससे मतलब जुमला इस्मिया और जुमला फ़िअलिया से मुतालिक कहते हैं कि मैंने अपनी बहनों से जो सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हैं इसके मुतालिक सवाल किया, वलम यारिफना, और वो लोग नहीं समझ सकें, यानी वो नहीं जानती हैं, उसका जवाब नहीं दे सकें। अल-मुदर्रिस सअशरहु लकुम हाज़ा दर्स मर्रतन उखरा अल-आन, सअशरहु करीब मैं शरह करूंगा, इसकी वजाहत करूंगा, लकुम तुम्हारे लिए, इस दर्स यानी सबक को, मर्रतन उखरा दूसरी बार, उखरा दूसरे के माने मर्रा यानी मर्तबा, दूसरी मर्तबा अब मैं इसको
اس کی شرح اس سبق سأشرح لكم هذا الدرس مرة أخرى، اس سبق کو میں اب تم لوگوں کے لیے دوسری مرتبہ کیا کرتا ہوں، شرح کرتا ہوں۔ اسمعوا سنو، یہ پھر امر ہے، اسمعوا سنو، کیا ہے؟ الجملة الاسمیة هي الجملة التي اولها اسم، یعنی ڈیفینیشن بتا رہے ہیں کہ جملہ اسمیہ اور دونوں فعلیہ کے درمیان جو فرق وہ سمجھ نہیں سکے لوگ، تو اس کے بارے میں اس کی دوسری بار وضاحت کرنا چاہتے ہیں معلم استاذ۔ الجملۃ الاسمیہ یعنی جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے التی اولها اسم، جس کا پہلا حرف پہلا جز کیا ہوگا، اسم ہوگا۔ جیسے نحو، جیسے فار ایگزامپل السیارۃ جمیلۃ، سیارہ کار کے معنی میں ہے اور جمیلہ خوبصورت، کار خوبصورت ہے، السیارۃ جمیلۃ کار خوبصورت ہے، حامد مریض، حامد مریض ہے، آمنہ آمنۃ مجتہد، آمنہ مجتہد۔ تو ان تمام تینوں جملوں میں آپ دیکھیں تو السیارہ اسم یعنی نام ہے، حامد نام ہے، آمنہ نام ہے۔ تو جو جملہ جو سنٹینس اسم سے شروع ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں، جس کا پہلا جز اسم ہو اس کو جملہ اسم۔ فکل جملۃ من هذه الجمل اولها اسم، ان تمام جملوں میں اس کا پہلا جز کیا ہے، اسم ہے، اس لیے یہ جملہ اسمیہ ہوگا۔ اور اس اسم کو کی جب ترکیب کریں گے تو ان تمام تینوں جملوں میں مبتدا، پہلا جز مبتدا، السیارہ حامد اور آمنہ مبتدا، اور جز الثانی اس کا جو دوسرا جز ہے وہ خبر ہوگا، اور یعنی جمیلہ مریض اور مجتہدہ، اس کے بارے میں خبر دی گئی ہے کہ گاڑی خوبصورت ہے، حامد مریض ہے، تو یہ خبر ہو گئی۔ اور کیا ہے، المبتدا والخبر مرفوعان، مبتدا اور خبر جب ہے کیا ہے وہ مرفوع ہوا کرتے ہیں، اس لیے کہ عوامل سے خالی ہوتے ہیں۔ افہمتم، کیا تم لوگوں نے سمجھا، الطلاب نعم فہمناہ، ہم لوگوں نے اس کو جیداً اچھی طریقے سے سمجھا، فہمناہ جیداً، اس کو یعنی اس سبق کو، جملہ اسمیہ کے بارے میں اس کو ہم نے اچھی طریقے سے سمجھ لیا۔ عباس انا لما افہم، عباس نے کہا میں نے اب تک اس کو نہیں سمجھا، لما افہم اب تک میں نے نہیں سمجھا۔ قلت ان المبتدا والخبر مرفوعان، قلت تم نے یعنی آپ نے، معلم کے بارے میں کہہ رہے ہیں، آپ نے کہا ان المبتدا والخبر مرفوعان، مبتدا اور خبر مرفوع ہوتے ہیں دونوں۔ فما معنی المرفوع، تو مرفوع کا کیا معنی ہوتا ہے؟ المدرس، المرفوع هو الاسم الذي في آخره ضمة، نحو المدرس، الكتاب، الباب۔ مرفوع اس کو کہتے ہیں، اس اسم کو کہتے ہیں جس کے آخر میں ضمہ ہو، جس کے آخر میں ضمہ ہو۔ تو یہاں پہ مبتدا اور خبر کو انہوں نے مرفوع قرار دیا ہے، تو ان تمام اسماء کے بارے میں آپ دیکھیے، یہاں پہ بھی ضمہ آخر میں ہے، مبتدا یہ جو سیارہ اور جملہ یہ خبر ہے، اس پہ بھی دیکھیے اس میں تو دونوں مرفوع، حامد اور مریض، آمنہ اور مجتہد، دونوں کو آپ دیکھیے کہ اس کے آخر میں کیا ہے، مرفوع ہے، دونوں ضمہ پایا جاتا ہے۔ المدرس، جیسا کہ انہوں نے کہا المدرس، الکتاب، الباب، یہ سب کیا ہے، مرفوع ہیں، اور مرفوع هو الاسم الذي في آخره ضمہ، وہ اسم جس کے آخر پہ ضمہ ہو۔ تو عباس الان فہمت، عباس نے کہا اب میں سمجھ گیا، فہمت والد نے فرما دی۔ المدرس اما الجملة الفعلیة فهي الجملة التي اولها فعل، مدرس نے کہا، استاد نے کہا اما جہاں تک جملہ فعلیہ کی بات ہے، فہی الجملۃ التی اولها فعل، تو وہ ایسا جملہ ہے جس کا پہلا جز کیا ہے، فعل ہو۔ جیسے دخل المدرس، قال المدیر، یکتب الطالب، یعنی جس کے پہلے جز کے یہاں پہ انا لما افہم، یہ چیز میں شاید آپ کو نہیں بتا سکا، لم کے بارے میں تو میں نے بتایا، لیکن لما یعنی میں لما کا مطلب ہوتا اب تک، لما افہم یعنی یہ بھی ادات نفی میں سے ہے، اور جب فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو لم کی طرح یہ بھی عمل کرتا ہے اور اسے مجزوم کرتا ہے۔ تمام چینجنگ جو لم کی جگہ پہ کی وجہ سے ہوتی ہے وہی لما کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، لیکن یہاں اس کا مطلب کیا ہے، اب تک نہیں، اب تک انہوں نے بتایا کہ میں نے نہیں سمجھا۔ اب یہاں پہ جملہ فعلیہ کے بارے میں بتلا رہے ہیں، پہلا جز کیا ہوگا اس کا، اما الجملۃ الفعلیہ فہی الجملۃ التی اولها فعل، وہ جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے کہ جس کا پہلا جز، جس جملے کا پہلا جز فعل ہو۔ جیسے دخل المدرس، دخل فعل ماضی ہے، المدرس اس کا فاعل ہے، قال فعل ماضی ہے، قال المدیر، اور مدیر اس کا فاعل ہے، یکتب فعل مضارع ہے اور الطالب اس کا فاعل۔ تو تمام میں ان تینوں جملوں میں
تینوں سینٹینسوں میں اس کی اسٹارٹنگ اور ابتدا جس سے ہوئی ہے وہ فعل ہے. اس سے پہلے جو جملہ اسمیہ کے بارے میں بتایا گیا تھا اس کی ابتدا اس کے پہلے جز اس جملے کا پہلا جز اسم ہوگا تو اسے جملہ اسمیہ کہا گیا. اور یہاں چونکہ اس جملہ فعلیہ میں پہلا جز اس جملے کا فعل ہوتا ہے اس لیے اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں. تو ان دونوں کی ڈیفینیشن جس جملے کی اسٹارٹنگ جملہ اسمیہ اسم سے ہو اس کے جملہ اسمیہ اور جس کی اسٹارٹنگ فعل سے ہو اس کو جملہ فعلیہ کہا جاتا ہے. ففی کل جملۃ من هذه الجمل کلمتان. تو ان تمام جملوں میں سے ہر ایک میں کیا ہے دو کلمے ہیں. الکلمۃ الاولى فعل والکلمۃ الثانیہ اسم. پہلا کلمہ کیا ہے فعل ہے اور دوسرا اسم ہے. اور وهذا الاسم الذي ياتي بعد الفعل اسمه فاعل. یعنی فعل جب آئے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کا فاعل ہوگا اور فعل کے بعد جو اسم آتا ہے وہی اس کا کیا ہوتا ہے فاعل ہوتا ہے. اس کو فاعل اس کا نام کیا ہے وهذا الاسم الذي ياتي بعد الفعل. فعل کے بعد جو اسم آتا ہے کیا ہے اسمه فاعل. اس کو کیا نام دیا جاتا ہے فاعل کا. الفاعل مرفوع الفاعل بھی مرفوع ہوتا ہے. افہمتم کیا تم لوگوں نے سمجھا. الطلاب نعم فہمنا والحمدللہ. ہاں ہم سب نے الحمدللہ سمجھا. فہمنا جو متکلم کا صیغہ فعل ماضی. علی یا استاد قلت قبل یومین ان الکلمۃ ثلاثۃ اقسام. اے استاذ قلت قبل یومین 2 دن پہلے آپ نے بتلایا تھا کہا تھا ان الکلمۃ ثلاثۃ اقسام. بے شک کلمہ کی 3 قسمیں ہیں. ما ہی وہ 3 قسمیں کیا ہیں. انا نسیتها کیا ہے میں بھول گیا. انا نسیتها نسیت فعل ماضی واحد متکلم کا صیغہ میں اس کو بھول گیا ہوں. المدرس من یعرف هذا. اب مدرس نے اسٹوڈنٹ سے سوال ہے کون جانتا ہے اس کو. کون سی چیز کہ کلمہ کی 3 قسمیں جو میں نے بتلائی تھی کیا ہے اس کو. من یعرف هذا اس کو کون جانتا ہے تم میں سے. ہاشم انا میں جانتا ہوں. ہاشم نے کہا میں جانتا ہوں. اقسام الکلمتی کلمہ کے اقسام کیا ہے اسم فعل و حرف. کلمہ کی 3 قسمیں کیا گیا اسم والفعل والحرف. المدرس ہاتی مثالا لکل واحد منها یا عمر. عمر جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ واو لکھا جاتا ہے عمر میں لیکن اس کو پڑھا نہیں جاتا ہے اور عمر اور عمر کے درمیان فرق کرنے کے لیے صرف لکھا جاتا ہے اور باقی کوئی دوسری وجہ نہیں ہوتی. ہاتی مثالا لکل واحد منها یا عمر. اے عمر ہاتی مثالا یعنی ہاتی مطلب لاؤ. ہاتی مثالا لکل ہر ایک کی مثال لائی. لکل واحد ان میں سے ہر ایک کی ایک مثال پیش کیجئے. اے عمر. ہاشم نے کہا میں جانتا ہوں. ہاشم نے بتایا کلمہ کے اقسام. اب مدرس نے ایک اسٹوڈنٹ عمر نام کر کے تھا اس سے پوچھا کہ ہر ایک کی مثال بیان کرو یعنی اسم کی مثال فعل کی مثال اور حرف کی مثال. العمر الاسم نحو کتاب. اسم کتاب یعنی نام کسی چیز کا نام ہو اسے اسم کہا جاتا ہے. کتاب قلم طالب رجل مدرس. کتاب کتاب قلم قلم کے معنی میں طالب اسٹوڈنٹ رجل آدمی کو مدرس استاد ٹیچر کے معنی میں. تو یہ سب کیا ہے اسم ہے. والفعل عمر نے مثال دی. فعل اسم کی مثال کتاب قلم طالب رجل حامد محمود مدرس یہ سب کیا ہے نام ہے. والفعل اور فعل کی مثال عمر نے بیان کی جیسے نحو جیسے کہ معنی میں خرج سجد یجلس ویغسل واکتب واقرا. یعنی یہاں پہ تمام تینوں فعل کی مثال خرج سجدہ ویجلس یعنی خرج نکلا سجدہ سجدہ کیا یجلس یہ چونکہ فعل ماضی ہے. اب یہاں فعل مضارع کی مثال یغسل یغسل بیٹھتا ہے دھلتا ہے واکتب اکتب واقرا پڑھ. یہ تمام فعل کی مثالیں یہاں پہ بیان کی تمام چاہے وہ فعل ماضی ہو مضارع ہو امر ہو جس کے شروع میں فعل ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں اور یہ فعل کی مثال ہے. اب حرف کی مثال فی الا من نعم ولا لن یعنی یہ سب کیا ہے حرف ہیں. المدرس احسنت یا عمر. احسنت بہت اچھا کیا تم نے. اے عمر استریحوا قلیلا تھوڑا آرام کر لو. نبدأ الدرس الجدید فی الحصۃ القادمہ. نبدأ جمع متکلم کا صیغہ ہے. ہم لوگ انشاءاللہ نئے سبق کا آغاز نئے سبق کی ابتدا آنے والی گھنٹی میں کریں گے. آنے والے پیریڈ میں. حصہ یعنی پیریڈ اور گھنٹے کے معنی میں ہوتا ہے. قادمہ آنے والے. ہاشم رجع المدیر من مکہ یا استاذ. اب ہاشم نے اسٹوڈنٹ انہوں نے استاذ سے ایک سوال کیا. رجع رجع ہے جو لوٹنے کے معنی میں. رجع المدرس ارجع نہیں ہو کہیں گے حمزہ سے فور یہ الگ ہو گیا اور رجع رجع المدرس من مکہ یا استاذ. اے استاد کیا مدیر رجع المدیر کیا مدیر مکہ سے لوٹ آئے واپس آئے. المدرس لما. اب یہاں پہ لما جیسا کہ سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ یہ بھی
لم کی طرح عمل کرتا ہے، لیکن یہاں لما سے گزر گیا. اب لما کے بعد فعل کو اختصار کے لیے کبھی کبھی حذف بھی کیا جا سکتا ہے. یعنی اس کا لما کا مطلب اب تک نہیں ہے، لوٹے، یعنی لما یرجع اصل جملہ یہ ہے، لیکن اس کو اختصار کے لیے لما کے بعد فعل کو اختصار کے لیے حذف بھی کیا جا سکتا ہے، تو یہاں پہ حذف کیا گیا ہے. لما یعنی لما یرجع، اب تک نہیں لوٹے. سیرجع بعد یومین انشاءاللہ، بعد 2 دنوں کے بعد انشاءاللہ وہ لوٹیں گے. بعد 5 دقائق، 5 منٹ کے بعد استاد کیا کہتے ہیں؟ انبدأ الدرس، 5 منٹ کے بعد استاد کہتے ہیں انبدأ الدرس الجدید، کیا ہم شروع کریں نئے درس کو، نئے سبق کو. الطلاب مہلا یا استاذ، سنبھل کر، رک کر، یعنی کہنا چاہتے ہیں کہ رک کر اے استاذ. لما نکتب ما كتبت على السبورة، یعنی کہتے ہیں رک جاؤ تھوڑا سا، مہلا رک کر، تھوڑا رک کے شروع کریں اے استاذ. کیوں؟ لما نکتب یعنی ہم نے نہیں لکھا ہے، ما كتبت على السبورة جو آپ نے بلیک بورڈ پہ لکھا ہے اس کو ہم نے ابھی تک نہیں لکھا ہے. اب یہاں پہ تمرین کا سلسلہ آ رہا ہے. تمرین چونکہ بہت لمبی ہے اس لیے اس کے لیے ایک الگ درس بنانا پڑے گا، اور اسی پہ میں درس کا اختتام کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.